ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت پیش ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگی کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، آدھی آدھی رات تک عبادت کرتے ہیں، گھر سے باہر جا کر بے سہارا کی مدد کرتے ہیں۔ ہم عورتیں ان سب کاموں میں مرد کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اس لیے مرد ہمارے سے نیکیاں حاصل کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح حاصل کرتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گھر میں نماز ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس مرد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے جو اپنی صف میں کھڑا ہو کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی کونے یا پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے نرم بستر پر جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایک مجاہد کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے جو ملک کی سرحدوں پر ساری رات جا کر حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک غیر شادی شدہ عورت کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ یہ عورت کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنی اور والدین کی عزت رکھی، اس نے آرام و سکون نہیں دیکھا جو کہ شادی شدہ عورت دیکھتی ہے، اس لیے یہ شادی سے پہلے ہی وصال کر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ غیر شادی شدہ وصال کرنے والی عورت کو تو اس دنیا میں شہید کا رتبہ تو حاصل نہیں ہوگا، پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کنواری عورت کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اور جب عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ غیر شادی شدہ عورت نماز ادا کرتی ہے تو اس کو ایک نماز کا اجر دیا جاتا ہے، اور شادی شدہ عورت نماز ادا کرتی ہے تو اس کو 21 نمازوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت نے 2 کام کیے، اپنے خاوند کی عزت اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کے لیے ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 21 نمازوں کے ادا کرنے کے برابر کر دیا ہے۔ 2 ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے نرمی فرما دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اور جس کو 2 بیٹیوں سے نواز دیا تو وہ بیٹیاں اپنے والد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ انسان اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا اور میں قیامت والے دن اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ ناظرین گرامی، شادی شدہ مردوں کو قرآن پاک میں اس طرح حکم دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کی فرمانبردار ہے اور امید سے ہے تو اللہ تعالیٰ حاملہ عورت کے پچھلے سب گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، کیونکہ اس حاملہ عورت نے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے بچے کو 9 مہینے کے بعد جنم دینا ہے۔ اس حاملہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس کے سب پچھلے گناہوں کی معافی فرما دوں گا۔ جب حاملہ عورت اپنے بچے کو جنم دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کو یکے بعد دیگرے دردیں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاملہ عورت کی درد کی وجہ سے زور زور سے چلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حاملہ عورت کو ہر ایک درد کے بدلے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہے اور وہ اپنے گھر کے سارے کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے تکلیف سے کراہتی ہے، جب یہ عورت کراہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری اس نیک عورت کو جو کہ حاملہ ہے اپنے پیٹ
پیٹ میں بچے کی تکلیف کو لیے پھرتی ہے، اس کو ہر کراہٹ کی آواز کے بدلے میں اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب عطا کیا جائے۔ اس کے منہ سے ہوں ہوں کی آواز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو بہت بلند کر دے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ کتنی نرمی برتی ہے کہ ہر ایک درد کے بدلے میں ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا ہے۔ اگر حاملہ عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر عورت اپنے بچے کو جنم دے دیتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچے کی ماں، اب تو فارغ ہو گئی ہے، تیرے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے اور تجھ کو اس طرح پاک کر دیا گیا ہے جیسے کہ تو ابھی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے سب گناہ اس لیے معاف کر دیے کہ اس نے بچے کو پیدا کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پاک صاف کر دیا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی قاری یا معلم کے پاس بھیجتی ہے، جب بچہ ناظرہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس بچے کے والدین کی بخشش کر دیتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ اللہ کا ورد کرواتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھروں میں کام کرنے کے بدلے میں بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت گھر میں بکھری ہوئی ایک چیز کو پکڑ کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں اور ایک نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اس طرح عورتیں گھروں میں کتنے کام کر کے نیکیاں کماتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نیکیاں کمانا بہت آسان کر دی ہیں کہ جب ایک ماں اپنی اولاد بیٹی یا بیٹے کو قرآن کا حافظ بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو نور کے تاج سے نوازے گا اور اس نور کے تاج کی روشنی سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو کہ ہر چیز کو روشن کر دے گی۔ لوگ حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ نورانی تاج والے کون ہیں؟ نہ تو یہ شہداء، نہ ولی، نہ ہی نبیوں میں سے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ ہر بیٹی شادی کے بعد اپنے والدین کے گھروں میں ملنے کے لیے آتی ہیں اور کیا نیت لے کر آتی ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو ملنے آئی ہوں۔ اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس کے کام کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی کافی راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ بیوی اپنے والدین کے گھر اپنے خاوند سے پوچھ کر اور اس نیت سے جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کو 100 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 100 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آخرت میں اس کے 100 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ ایک عورت جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خاوند کی اجازت کے مطابق اپنے والدین کے گھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 100 گنا معاف فرما دیتا ہے، 100 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، 100 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک بیٹی اپنے والدین کے گھر آتی ہے، اپنے والدین کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نبی کریم، جو بندہ اپنے والدین کو بار بار دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنی بار اپنے والدین کے چہرہ مبارک کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ بات کا ہم کو علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ ثواب حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک